بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے، سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے، رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے، لڑکوں سے بدفعلی، لڑکیوں سے حرام دوستیاں، زنا، یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں۔ یا تو بھائی انگریز بن جاؤ، انگریز کے ہاں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہوتی، نہ کوئی توبہ طائب، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے یہاں۔ لائف کو انجوائے کرو، انٹرٹین کرو، مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو نہ رمضان، نہ شوال، نہ تراویح، نہ عید۔ پھر کیا عید چاند 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ جب روزانہ عید ہے نا، پھر تو کل سے ہی پراٹھے کھانا شروع کر دو دن میں۔ آج 27ویں رات ہے، کل 27واں روزہ ہے، کل صبح اٹھ کے کھاؤ طبیعت سے، پھوڑو۔ انگریز تو سارے انگریز صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے، کل ہیں پھوڑیں گے، برگر کھائیں گے، پیزا کھائیں گے، ان کو تھوڑی اس سے ٹینشن ہے رمضان کیا ہے، شوال کیا ہے، حج کیا ہے، حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، لوگ پوچھ رہے ہیں نا۔ گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہتے بھائی تمہاری ہڈی کے ہمارا نہیں ہے۔ تو یا تو مکمل گورے بن جاؤ، اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرائم، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے، تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی، کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی، کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے، آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا، تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا، اس لیے توبہ کر لی، ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے۔ جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا، چاہیے چاہیے۔ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، قرآن میں آتا ہے حرام، حدیث میں حرام، جہنم کی آگ، چولہے پہ جائے گا، آگ دیکھے گا، بڑی خطرناک ہے بھائی۔ لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا، کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے، چرس پہ لے آئے ٹھیک ہے، چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ، وہ آہستہ 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 کیا کرے گا؟ چھڑوائے گا۔ تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات، پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری، اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو، کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو، کہنے کیا ہے نفسیات، انٹرٹین تھوڑا سا، وہ ان کے اپنے انگلش ہوتی ہے ان کی۔ بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے، اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی، اسٹریس بڑھتی ہے۔ جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو، پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں، لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے، پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے۔ تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں، حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں۔ ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا۔ تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی، تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا ہے۔ جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں، بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے، ان سے رابطہ کریں، ملک میں بہت ہیں، کراچی میں بہت ہیں، ان کے پاس جائیں، بولیں بھائی اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا، بولو بھائی فرق پڑتا ہے، مجھے یہ بیماری چھڑواؤ، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے، میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا، جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کے، لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس، تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے۔ تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں۔ کسی بزرگ سے بیعت ہو ان کو بتائیں، تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے، بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل، لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں، لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا،
لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا. اس سے نہ دیکھو جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے، تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا، جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل، 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگوں یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے، بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے، پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا، دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا، ایسی کی تیسی، ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار، دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی، وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہوئی، کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا، تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو، ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے، بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی، اور کوئی برائی سے توبہ کر لی، توبہ تو لازمی کرو، صحیح ہے نا، پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت، بولتے کیوں نہیں، دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی، اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچانا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی، جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے، آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 10,000 20,000، اور خرچے بھی دیکھو نا. پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں، فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے. اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہوں، ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی، یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں، یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے، یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا، کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا، یہ بیوی چھوڑ دے گا، یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو، ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سزا دینی ہے، مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا، روزہ رکھ لے انسان، بھوکا پیاسا رکھے، صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا، بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر 50 رکعتیں یا 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے، اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی، آپ کا کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا، تو آپ کہو گے دیکھتے رہو، شام کو 100 روپے دے دوں گا، کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا، تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ، اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر، نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان، کتنے لوگ ہیں؟ چلو اچھی بات ہے، یہ کام کی بات ہے نا، لوگوں سنیں. 5,000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا. ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے. تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں. حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا، لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا. اصل تو حوصلہ یہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ایسی تیسی مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، مر جائیں. جگر مراد آبادی شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے، مرنے لگے. تو ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا کہ تھوڑی سی پی لیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی، جنت میں چلے جائیں گے. جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے، تو مر گئے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے، جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں. تو اصل تو یہ ہے، نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو، سزا دو. جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا، صحیح ہے نا.
شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہی کہا تھا اب نہیں کروں گا, دوبارہ یہی کہہ رہا ہے اب نہیں کروں گا. تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح ہے نا. شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے, کہہ رہا ہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے پھر کر لیتا ہے, تو چھوڑ اب نہیں کر. تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی, حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا, تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی؟ شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں. کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, گناہ کرتے توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے, گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ, اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا اس وقت نہیں سوچنا, پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا نہیں, اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی یا اتنی نمازیں, جسمانی سزا میں نماز یا روزہ اور مالی سزا میں پیسے. بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے, وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں, ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑنا جب شروع ہوگی, کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع. تو گناہ کے بعد جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نکلیں گے, سوچ لے تو سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے, پھر صدقہ ہوگا, پھر گناہ ہوگا, پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا, لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے. یہ شیطان کا حملہ ہے. فائدہ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. یقیناً جتنا پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمی آنا شروع ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی. اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف. ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے, کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤں. میں نے کہا جم جایا کرو. تو میرے سے وزن ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار, 5-5 kg اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 5-5 kg. میں نے کہا 2.5 kg اٹھا لو. وہ واقعی بہت باریک تھے. کہہ رہے وہ بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو, ایک طرف بٹن لگاؤ, ادھر بھی بٹن لگاؤ, ادھر بھی بٹن, وہ اٹھاؤ, یہ تو اٹھ جائے گا نا. میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہ نہیں اٹھائے ہوئے؟ کہہ رہے یہ تو آپ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کون سا آپ بھی تو مذاق ہی کر رہے ہو بھائی. کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا. تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے, پھر 2 بٹن لگا دو, پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی. تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے, نظر نہیں. آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے. باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے, 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے. پہلے تو قمیض اتارتے تھے, ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی, یہیں سے نظر آ جاتا تھا پھیپھڑوں میں کتنا پانی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب پینلٹی لگاؤ گے اپنے اوپر, جرمانہ دو گے, توبہ بھی کرو گے, لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن آہستہ آہستہ فائدہ. بھائی 10-15 سال کی عادت ہے, 2-4 سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں. تو ہمت نہیں ہارنی, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے پھڈا ہمیشہ کا ہے, ابھی تک تو شیطان ہی دباتا رہا ہے. آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں, دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایک دن آئے گا انشاءاللہ کچھ چل دو گے شیطان. تو مایوس نہیں ہونا ہے, چھوڑنے کی کوشش بولو نا بھائی کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ بالفرض گناہ اگر نہیں چھوٹا, آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, یا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کفارے کے طور پہ, اصل تو یہ کہ چھڑوانا ہے گناہ, ایسی کہ چھوڑ کے دنیا چھوڑنے سے پہلے گناہ چھوڑنا ہے, کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا, تو خام خواہ میں صدقے کر رہا ہے. تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقات و خیرات بھی تو, غریبوں کو کھلانا, ان کی دعائیں,
وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے, لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے, اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا, فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی, تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا, نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر, یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں آ رہی بات؟ تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں, ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا, تو کچھ تو سزا ملے گی, تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال, لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو, اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو, فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, ایک ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے